اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نورانی قاعدے کی پہلی تختی ہے جس کو مفردات کہا جاتا ہے۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو۔ الف سے لے کر یا تک حروف کی تعداد 29 ہے جن کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے انگلش کے اندر اے سے لے کر زیڈ تک جو لیٹرز ہیں ان کو الفابیٹ کہا جاتا ہے، ایسے ہی عربی کے اندر الف سے لے کر یا تک حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ جس شخص کو الف سے لے کر یا تک حروف نہ آتے ہو، نہ ہی وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی عربی کی عبارت پڑھ سکتا ہے۔ جس طرح سے انگلش جاننے والے کے لیے الفابیٹ لیٹرز کا علم ہونا ضروری ہے۔ جس شخص کو انگریزی کے اے سے لے کر زیڈ تک لیٹرز نہ آتے ہوں وہ انگریزی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو تختی نمبر 1 جس میں مفردات کہا گیا ہے، مفردات الگ الگ حروف کو کہتے ہیں۔ الگ الگ حروف کا مطلب ہوتا ہے جیسے انگلش کے اندر جو کیپیٹل لیٹرز ہوتے ہیں اے بی سی ڈی، ہے نا، مفردات جسے کیپیٹل کہہ سکتے ہیں ہم، اور کیپیٹل لیٹرز کو ہم ملا کر نہیں لکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ اے ہے، اب اے کے ساتھ میں بی کو ملا کر نہیں لکھوں گا، سی کو لکھا کیپیٹل میں سی اور ڈی ان کو ملا کر نہیں لکھوں گا۔ تو ایسے ہی عربی کے اندر جو ہے مفردات ہیں، مفردات عربی کا کیپیٹل سمجھ لیں آپ اس کو، یہ الف ہے، اب یہ با ہے، یہ تا ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ لکھے جائیں گے، ان کو ہم ملا کر نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اب عربی کے اندر چونکہ مخرج کا خاص دخل ہوتا ہے، ہر حرف کے نکلنے کی جگہ الگ ہے، کون سا حروف کہاں سے نکلتا ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم حروف کے مخرج کو نہیں سمجھیں گے ہم حروف کو نہیں نکال سکتے۔ جس طرح سے مخرج کہتے ہیں ہم نکلنے کی جگہ کو، جس طرح سے دروازہ ہے، دروازے کو بھی ہم مخرج کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ نکلنے کی جگہ ہے۔ تو ایسے ہی حروف ہیں، ہر حروف کے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے۔ تو یہ جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا ہم صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم قاعدے کے اندر۔ الف، یہ الف جو ہے اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے، اس کو کھینچ نہیں سکتے ہم، الف نہیں پڑھیں گے اس کو، الف۔ اب الف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں تمام حروف کو کھینچ کر پڑھیں گے، با، تا، ثا، جیم، ہا۔ یہ جو ہا ہے یہ حروف سے حلقی سے نکلتا ہے، اس کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ حلق سے نکلے گا، ہا، خو، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قوف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب یہ حروف جو ہیں ہم نے ترتیب وار پڑھے ہیں۔ اب امتحان کے اندر یہ چیز ہمیں ہمارے ذہن کو جانچنے کے لیے کہ ہم نے اب تک جو حروف پڑھے ہیں وہ ہمیں یاد ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر بچے رٹ لیتے ہیں، الف سے لے کر یا تک حروف کو رٹ لیتے ہیں، تو اس لیے امتحان کے اندر ہمارے ذہنوں کو جانچنے کے لیے حروف کو بے ترتیب لایا گیا ہے نا۔ یہ ترتیب وار حروف ہیں اور یہ جو ہے بے ترتیب ہے۔ اب ہمیں اگر معلوم ہوگا تو ہم بتلا سکتے ہیں کون سا حروف ہے نا۔ امتحان کا مطلب ہوتا ہے اس کی مشق یا ایکسرسائز ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، تا، تو، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قوف، ذال، ذا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ اب اگلا جو عنوان ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا مفردات یعنی کیپیٹل لیٹرز،
اب مرکبات کہتے ہیں اسمال لیٹرز، جس کو ہم ملا کر لکھ سکتے ہیں۔ اوپر جو دے رکھا ہے یہ کیپیٹل لیٹرز ہے، اور نیچے جو دے رکھا ہے اسمال لیٹرز ہے، یعنی ان کو جب ملا کر لکھیں گے تو ان کی اس طرح سے شکلیں آئیں گی۔ یہ مفردات ہیں اوپر والے، اور نیچے والے جو ہیں وہ یہ جو ہے مفردات ہیں۔ الف، الف مفردات کا ہم نے پڑھ لیا۔ اب نیچے جو اس کی شکل دے رکھی، الف کی 2 شکل، با، با کی 2 شکل، تا، تا کی 3 شکل، جیم، جیم کی 1 شکل، دال، دال کی 1 شکل، عین، عین کی 2 شکل، فا، فا کی 2 شکل، کاف، کاف کی 2 شکل، لام، لام کی 2 شکل، میم، میم کی 2 شکل، نون، نون کی 2 شکل، ہا، ہا کی 3 شکل، حمزہ، حمزہ کی 2 شکل، یا، یا کی 2 شکل،